ان کی پیشورانہ صلاحیت خطے کی خدمت کی ہے، اور میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی قیادت، ان کی پیشورانہ صلاحیت اور وطن کی دفاع کے لیے ان کی خدمت نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان جنگ کی قیمت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم نے اپنے شہیدوں کا لہو دیا ہے، ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے بے چینی اور غیر یقینی صورتحال کی معاشی اثرات برداشت کیا ہے۔ اس لیے پاکستان ہمیشہ امن کا پرچم بلند کرتا ہے، کیونکہ امن صرف ایک اخلاقی ضرورت نہیں، امن ایک معاشی ضرورت بھی ہے۔ جب جنگ رکتی ہے تو تجارت بڑھتی ہے، جب خطے میں استحکام آتا ہے تو سرمایہ کاری آتی ہے، جب امن ہوتا ہے تو نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے، جب امن ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، قومیں صرف ہتھیاروں کی طاقت سے عظیم نہیں بنتی، قومیں اس وقت عظیم بنتی ہے جب وہ اپنے عوام کو امید دیتی ہے، نوجوانوں کو اور غریبوں کو سہارا دیتی ہے۔ آج جب دنیا امن کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ اسی جذبے، اسی امید اور اسی قومی مقصد کے ساتھ میں بجٹ پاکستان پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خطے ابھی مکمل طور پر پرسکون نہیں ہوا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کوششیں کے باوجود ایسے عناصر موجود ہیں جو امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ مغربی سرحد پر افغانستان سے متعلق سیکیورٹی چیلنجز اب بھی ہمارے سامنے ہیں۔ مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بیرون ملک کی جو قوتیں ہیں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں قوموں کے امتحان ہوتا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس چیلنج کی جواب سیاسی اتفاق اور جمہوری رویہ کے ذریعے دیے ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفاع اور قومی سلامتی کے متعلق غیر معمولی ضروریات کا بوجھ مشترکہ طور پر اٹھایا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ سے نہیں بلکہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ یہ آئین کی آرٹیکل 164 کے تحت گرانٹس کے ذریعے انجام دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی آئین صوبوں کو اور وفاق کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کسی ٹاپک پہ خرچ کرنا ہے جو اپنے ڈومین کے اندر نہیں آتا، چاہے وہ وفاق کی ڈومین میں اندر نہ آئے یا صوبائی ڈومین میں اندر نہ آئے، تو ہم اسی آئین کی آرٹیکل کے تحت گرانٹ دے کے صوبے وفاق کو گرانٹ دے سکتے ہیں اور وفاق صوبے کو گرانٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے جب اس بجٹ سیشن شروع ہونے سے پہلے ہمارے میڈیا کے دوستوں نے کافی افواہیں پھیلائے تھے کہ پتہ نہیں 18ویں ترمیم ختم کیا جائے گا، پتہ نہیں صوبے کے جو مالی وسائل ہے جو ان کے مالی وسائل کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے گا، شاید ایک ایسا نیا NSC لے آیا جائے گا جو اس آئین کے دائرے سے باہر ہو۔
یہ بات چلی تھی کہ شاید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کیا جائے گا، اور عجیب بات ہے جناب اسپیکر، میں کن کے ذکر کروں، مگر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈھار صاحب کا، وزیر خزانہ کا، وزیر اعظم کے پورا ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے طرف سے نمائندے تھے اور حکومت کے ساتھ انگیج تھے، ایک پولیٹیکل کنسنسس سے ایک ایسا آئینی اور جمہوری حل نکالا جہاں قوم کی قومی سلامتی کی ضروریات بھی پورا ہو اور صوبے کی کم سے کم شکایت ہو۔ ہم نے حکومت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس قومی دفاع کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوشنز دیں گے، ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے ہم سے یہ وعدے کیے ہیں کہ جو صوبے کا مالی وسائل NFC 7 کے تحت ان کو ملنا ہے، اس NFC ایوارڈ کو، ان مالی وسائل کو محفوظ رکھا گیا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اماؤنٹ ہم 2-3 سال کے لیے یہ جو ارینجمنٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وفاقی حکومت صوبے سے مزید مدد کسی اور مد میں درخواست نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کامیابی ہے، اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کا NFC حصہ محفوظ ہے، اور اس فیصلے کے علاوہ صوبائی حکومتوں سے کسی مزید حصے یا قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، یہ صرف مالی انتظامی نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کی کامیابی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب قومی مفاد داؤ پر ہو تو جمہوری ادارے، سیاسی جماعتیں اور فیڈریشن کی تمام حصے مل کر فیصلے کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں قوموں کی طاقت صرف ان کے ہتھیاروں سے نہیں مانی جاتی ہے۔ قوموں کا اصل طاقت ان کی وحدت، ان کی آئین اور ان کی سیاسی یکجہتی میں ہوتی ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پر پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے۔ ہم اسی انداز کے ساتھ، اسی سیاسی اتفاق رائے کے ساتھ مل کے ملک کے سامنے جو تمام مسئلے ہیں، جو تمام خطرے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کے اسی انداز میں ان مسئلے کا مقابلہ کرے تو پاکستان ہر مشکل کا نہ صرف سامنا کر سکتا ہے مگر ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی کانٹیکس میں جناب اسپیکر، میں ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک پاکستان میں ایک پریشن کافی دیر سے بنتا آ رہا ہے کہ صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے بعد ہمارے پاس معاشی فسکل سپیس ہے اور وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ میں ایک تو یہ واضح کہنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کا معاشی مشکلات ہے، مگر صوبائی حکومتوں کا بھی معاشی مشکلات موجود ہے۔ پختونخوا سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے بلوچستان اور صوبہ سندھ تک ہمارے معاشی مشکلات ہیں۔ 18ویں ترمیم اور NFC 7 کے تحت آپ نے صوبے کو اور وعدہ کیا کہ ان ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے مزید وسائل بھی دیا جائے گا، اور جہاں تک 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ تاریخی کامیابیاں تھیں اور آئینی کامیابیاں ہیں،
ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود NFC ایوارڈ 7 کے باوجود آج تک کسی صوبہ کو اپنا شیئر نہیں دیا گیا ہے. آئین آپ کو یہ تحفظ دیا جاتا ہے، مگر ہر دور میں ایک ایسا مشکل سامنے آیا ہے، اور اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں نے بار بار قربانی دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہے. سب سے پہلے جب 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سیلاب آیا تھا، تو ہم نے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے وقتی طور پہ پیٹرولیم لیوی انٹروڈیوس کروائے. اور اس پیٹرولیم لیوی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس وقتی طور پہ مالی بندوبست کرے کہ ہم سیلاب کا متاثرین کو مدد کر سکیں. اور یہ پیٹرولیم لیوی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کی خلاف ورزی ہے. اس لیے وہ پیٹرولیم لیوی کا پیسہ، وہ ٹیکس جو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بجائے کہ وہ NFC فارمولا کے تحت صوبے میں اور وفاق میں بانٹا جائے، 100% اس کا رقم وفاق جمع کر دیتا ہے. اور وہ سیلاب 2010 کا، 2011 کا، آج 2026 ہے، آج تک وہ پیٹرولیم لیوی کلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور آج تک صوبوں کو اپنا حصہ پیٹرولیم لیوی سے، گیس لیوی سے، مختلف لیویز جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. ان کو اپنا وسائل سے، اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد IMF پروگرام کے مطابق پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، ہمیں ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں نے ایک اور قربانی دیا ہے جناب اسپیکر، جو ہم سالہ سال دیتے ہیں. ہر صوبائی حکومت سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ میں سرپلس دکھائیں، اور اس سرپلس کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ تو ہم اپنے عوام پہ خرچ نہیں کر سکتے. ہر سال صوبائی حکومتوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سرپلس دکھائیں. صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن، سب سے بڑا قربانی ہے اس صورت میں، جہاں پچھلے سال 700 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا، اور اس سال 900 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا. وہ پیسہ ہے جناب اسپیکر جو صوبہ پنجاب کا حق ہے، صوبہ پنجاب کے عوام کے حق ہے، جو ملتان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، جو DJ خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے، جو گجر خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے. مگر قومی مفاد کے لیے، قومی معاشی مفاد کے لیے، تاکہ آپ اس IMF پروگرام کو پورا کر سکے، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں یہ قربانی دے رہے ہیں، صوبے میں رہنے والے عوام یہ قربانی دے رہے ہیں، اور وفاق کو یہ پیسہ دے رہا ہے. صوبہ سندھ کا پچھلے سال تقریباً 300 ارب اور اس سال تقریباً 400 ارب. یہ وہ پیسہ ہے جو اگر سرپلس میں IMF کی صورت میں نہیں ڈالا جا رہا تھا تو پھر یہ لیاری میں خرچ ہوتا، یہ کرنگی میں خرچ ہوتا، یہ لڑکانہ میں خرچ ہوتا، یہ نوابشاہ میں خرچ ہوتا. جناب اسپیکر، صوبہ پختونخوا کی اپنے مشکلات ہیں. وہ نہ صرف سرپلس دکھا رہے ہیں، قبائلی علاقے ضم ہوئے ہیں پختونخوا میں، وہ گنا نہیں جاتے. پختونخوا میں جو ان سابق قبائلی علاقے سے ہم نے وعدے کیے کہ ہم ان کو کتنا دہشت گردی کے مقابلے اور فتح کرنے کے بعد جس انداز سے ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ کرنا تھا، دونوں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اس میں ناکام رہے ہیں کہ ہم وہ وعدے پہ پورا اترے. ہم نہ سرپلس کی صورت میں پیسہ مانگ رہے ہیں، وسائل سے طریقے سے دے نہیں رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر اس بجٹ میں ہم ناکام رہے ہیں کہ ہم جو قبائلی علاقوں کو ٹیکس ریلیف دیا جاتا تھا وہ 2026 میں ایکسپائر ہو رہا ہے اور ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکے. اور بلوچستان کے جو معاشی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو آج جب ملک مشکل میں ہے، جب اسرائیل اور ایران کا جو اسرائیل اور
इंडिया का नेक्सस पाकिस्तान को नुकसान हर सूरत में पहुंचाना चाहता है। वो दहशतगर्दी की सूरत में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मसले पैदा हुए हैं उसकी सूरत में हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमने सब ये कंसेंसस पैदा किया, तमाम सूबों ने ये तय किया है कि हम अपने कौमी मुफाद के लिए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम पे ये कुर्बानी, ये कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। और ये कंट्रीब्यूशन हुकूमत और उनके इत्तेहादी सिर्फ नहीं, सबसे अहम बात है कि सूबा पख्तूनख्वा जो हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात चला रहे हैं, उन्होंने भी अपना सियासी या अपने मसले को एक तरफ रख के ये फैसला किया है कि कौमी मुफाद के लिए हम इस कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा डालेंगे। और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे पीटीआई का इस फैसला को ना सिर्फ वेलकम करना चाह रहा हूं, मगर अगर पीटीआई ने और हमारे ऑपोजिशन के इत्तेहादियों ने इसी किस्म की अपना तरीक़ाकार अपनाया, इसी किस्म की सियासत करते रहें, जहां सियासी इख्तिलाफात होता है, जैसे आपका नुक्ता नज़र अलग हो सकता है, हमारा और हुकूमत का अलग हो सकता है, लेकिन अगर कौमी मुफाद पे हम इसी अंदाज में काम करते रहे जनाब स्पीकर, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, जबकि हमने वक्ती तौर पे और इन मुश्किल हालात में ऐसे फैसले निकाले हैं, these are non-sustainable solutions। वफाकी हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को मिल के अब जब ये बजट पास होता है, आपस में एक कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा एक प्लान निकाले जो लॉन्ग टर्म हो, जो सस्टेनेबल हो, जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिल के ग्रोथ ओरिएंटेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करें, ताकि हम मुल्क में ऐसे तरक्की लेकर आए, मुल्क में ऐसे मुआशी तरक्की हो जिस पे कंट्रीब्यूशंस देने के बजाय हमारा मईशत इतना तरक्की कर रहे हो कि अपने तमाम डेवलपमेंट की ज़रूरियात पूरा कर सके, तमाम कौमी दफा का ज़रूरियात भी पूरा। सिलसिले में जनाब स्पीकर, इसी कॉन्वर्सेशन में बहुत से डिबेट्स छेड़े गए हैं और मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं हर एक टॉपिक का दिफा करूं और अपना वर्जन दे दूं, मगर ऐसा एक अहम टॉपिक है जनाब स्पीकर जिसका मैंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिफेंड करना है। और वो इसलिए कि जिस अंदाज से और जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट किया गया है, ये अफसोसनाक है और ये शर्मनाक है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हक में 4 बुनियादी दलालें पेश करना चाहता हूं। पहली आर्ग्यूमेंट ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम काम करता है, ये आलमी दुनिया मानती है, आलमी इदारे मानते हैं, IMF से लेके वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स मौजूद है कि ये इदारा काम कर रहे हैं। ये आपसे ये नहीं कहते कि इसको कैसे कट किया जाएगा, ये आपसे नहीं कहते कि इसको कैसे महदूद किया जाएगा। आलमी दुनिया आपसे ये कह रही है कि ये आपका कामयाब मंसूबा है, ये पाकिस्तान में एक ऐसा मिसाली ऐसे मंसूबा है जो पसमानदा तबका को, गरीब तबकों को माली मदद और मुआशी तौर पे सपोर्ट किया जा रहा है, मगर इसमें ये नाकाफी है, इसमें इजाफा होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर सही मानों में गुर्बत का मुकाबला करना है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म नहीं, भराना चाहिए। और मैं हुकूमत का और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस किस्म के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ख़िलाफ़ जो बातें चले हैं, उसके बजाय, उसके बावजूद हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम काम करता है, ये कोई नारा नहीं है, ये हकीकत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाखों घरानों की मदद की है, इसने गरीब बच्चों को स्कूल में रखा है, माँ और बच्चों की
صحت بہتر کی ہے اور مشکل وقت میں غریبوں کو سہارا دیا ہے۔ کووڈ سے لے کے سیلاب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سب سے میسر ذریعہ ثابت ہوا ہے، پاکستان کا سب سے میسر ذریعہ ثابت ہوا ہے جس سے ضرورت مند لوگوں تک مدد پہنچائے۔ دوسرا دلائل یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ انسانیت بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ ہماری دین ہمیں سکھاتی ہے کہ غریب، یتیم، بیوہ اور ضرورت مند کا خیال رکھو۔ ہمارا نبی نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کی قدموں تلے ہے۔ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کسی ماں کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانے، تعلیم دلانے اور بہتر مستقبل دلانے میں مدد کرتا ہے تو یہ صرف پالیسی نہیں ہوتی، یہ ہماری دین اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے جناب اسپیکر۔ تیسری دلائل جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اچھی معیشت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت اوپر سے نیچے آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ترقی نیچے سے اوپر جاتی ہے جناب اسپیکر۔ جب ایک غریب گھرانہ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ملتی ہے، وہ اس پیسے کو وہ آٹا خریدتا ہے، دوا خریدتا ہے، بچوں کے لیے کتابیں خریدتا ہے، دکاندار کماتا ہے، کسان کماتا ہے، ٹرانسپورٹ والا کماتا ہے، چھوٹا کاروبار چلتا ہے، پیسہ معیشت میں گھومتی ہے اور روزگار پیدا کرتے ہیں۔ غریب دولت جمع نہیں کرتی، وہ دولت کو معیشت میں واپس دلاتے ہیں۔ اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف ایک ویلفیئر پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک اکنامک معاشی پروگرام بھی ہے جناب اسپیکر۔ اور چوتھا دلائل جناب اسپیکر، یقین مانیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک قومی سلامتی کا پروگرام بھی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، انسرجنسی کا مقابلہ کر رہا ہے، مذہبی انتہا پسندی سے لے کے علیحدگی پرستی سے تنظیموں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ فورن بیکڈ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عالمی دنیا کی طاقت، عالمی دنیا کے پیسے ان تنظیمیں، ان دہشت گردوں کے پیچھے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ دنیا بھر میں ہر فوج کو یہ پتا ہے کہ آپ کسی بھی انسرجنسی کا مقابلہ ہتھیاروں کے ساتھ اکیلا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے انسرجنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے ملیٹنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو you have to win hearts and minds۔ یہ دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ مانا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ کسی ملک کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، کسی ملک کی اصل طاقت اس کی لوگوں کی اعتماد ہوتا ہے۔ جب ریاست مشکل وقت میں اپنے شہری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو لوگوں کو پاکستان پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ انتہا پسندی، نمائندگی اور بے چینی کا مقابلہ صرف قوت سے نہیں ہوتا، دل اور دماغ سے جیتا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ جب ایک ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ دے رہا ہے، جب ایک بچے کو تعلیم ملتی ہے، جب ایک گھرانہ مشکل وقت میں سنبھالا جاتا ہے تو پاکستان ایک اور دل جیت لیتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، جو قوم اپنے لوگوں کے دل جیت لیتی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف غربت کم کرنے کا پروگرام نہیں، یہ انسانیت کا پروگرام ہے، یہ معیشت کا پروگرام ہے اور یہ قومی سلامتی کا پروگرام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان ایک مضبوط رشتہ کا پروگرام ہے۔ جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفاع کوئی اور کرے نہ کرے، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کرتے رہے گی۔ اور اسی انداز میں جناب اسپیکر، ہمارے نظر میں پاکستان کی معیشت صرف تب ترقی کرے گا
جب اسی پالیسی کو، اسی مائنڈ سیٹ کو، اسی نظریہ کو ہمارا پورا معیشت میں اپنایا جائے، جب حکومت اور معیشت پہ فیصلے کرنے والے تمام لوگ یہ طے کرے کہ پاکستان میں معیشت تب تک ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کی معیشت تب تک نہیں ترقی کرے گا جب تک پسماندہ طبقات ترقی نہ کرے. یہ سوچ کہ امیر امیر تر ہوتے رہے، غریب غریب تر ہوتے رہے، اور ہم اس کانسیپٹ کو، اس معاشی ڈیولپمنٹ کو ترقی کا نام دے، یہ ناانصافی ہوگا جناب اسپیکر. پاکستان کی زراعت تب ترقی کرتا ہے، پاکستان کی ذرائع معیشت تب ترقی کرتا ہے جب میرے اور آپ جیسے بڑے بڑے زمیندار ترقی کرتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ پاکستان کی ذرائع معیشت ترقی کر رہا ہے. پاکستان کی زراعت تب ترقی کرتا ہے جب پاکستان کا کسان ترقی کرتا ہے. ویسے ہی جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت تب صرف ترقی نہیں کرتا جب مل مالکان ترقی کرتا ہے. پاکستان کی معیشت اصل معنوں میں ترقی کرے گا جب مزدوروں کو، محنت کشوں کو، ان کو محنت کا صلہ دیا جاتا ہے. جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں امیر کتنا مزید امیر ہوئے ہیں. پاکستان کی معیشت پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معیشت کا ترقی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے گئے ہیں. اور جناب اسپیکر، اگر ہم یہ کانسیپٹ اپنایا جائے تو میں خاص طور پہ اس دور میں جہاں اس وقت معاشی مشکلات کے باوجود موقع بھی نظر آ رہے ہیں، اگر پورا حکومت یہ طے کرے اور فیصلہ کرے کہ یہ معاشی ترقی کا فائدہ ہم سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو دلوائیں گے، سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوائیں گے، سب سے پہلے پاکستان کا پسماندہ طبقہ، پسماندہ علاقے کو ریلیف پہنچائیں گے، تو میں یہ آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان جناب اسپیکر ترقی کرے گا. مجھے اسی کانسیپٹ میں جب وزیر خارجہ تھا تو میں کسی دوسرا ملک کا وزیر اعظم سے بات کر رہا تھا، اور پاکستان کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا میں بہت تعریف کر رہا تھا کہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور انٹروڈیوس ہونے کے بعد پاکستان میں ایسے سڑکیں بنے ہیں، پاکستان کا جو ہمارا گوادر پورٹ ہے اس کا ترقی کا جب صحیح معنوں میں وہ چلے گا تو جو ترقی کے دروازے ہیں پاکستان کے لیے معاشی طور پہ وہ اس انداز سے کھل جائے گا. اور ACC پیک کے تحت ہم نے تو لاہور میں اورنج ٹرین بھی بنا دیا، بہت سے ایسے منصوبے، بجلی گھر ایسیٹرا ایسیٹرا. تو وہ ملک کا وزیر خارجہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اس سی پیک میں آپ کا پہلا ایسٹرن روٹ نہیں تھا، پھر وہ ویسٹرن روٹ جو کہ جس پہ ہم نے جو کام کر رہا تھا. مان لیا ہاں بالکل صحیح، پہلے ایسٹرن روٹ ہوتا تھا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویسٹرن روٹ کو ترجیح دیا جائے گا. تو پھر اس پہ انہوں نے تبصرہ کیا کہ جبکہ آپ نے اپنا ویسٹرن روٹ پہ کام کیا اور پاکستان میں پہلے سے جو ترقی یافتہ علاقے ہیں اس میں مزید ترقی لے کر آئے، اگر آپ اس کے بجائے پہلے ایسٹرن روٹ پہ کام کرتے تو پختونخوا اور بلوچستان اور پسماندہ طبقے جو ویسے دہشت گردی سے متاثر ہے آپ ترقی وہاں بھی لے کر آتے ہیں. اور اگر وہاں بھی ترقی ہوتا اور اس کے بعد آپ ویسٹرن روٹ پہ لے کر آتے ہیں تو آپ کو اس انداز میں معاشی فائدہ ملنا تھا، آپ کو نہیں ملا. وہ سن گیا. پھر اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ فلاں فلاں انرجی پلانٹ کے لیے، فلاں فلاں ٹرین کے لیے کتنا لیا. تو اگین اسی ملک کا وزیر خارجہ نے مجھ سے کہا کہ کاش اگر آپ وہ قرض لے کے گوادر پورٹ کو اس انداز میں اس وقت ڈیولپ کرتے تو آج آپ پاکستان کے ہر شہر کو اورنج ٹرین دلوا سکتے تھے، قرض پہ نہیں، اپنے پیسوں. تو جناب اسپیکر، یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پالیسیز کو اس انداز میں بتانا چاہیے جہاں ہم ترقی اور گروتھ کا کانسیپٹ فوکس کرے پسماندہ علاقوں میں.
ہم ایسے گروتھ اورینٹیڈ منصوبے لے کر آئے جو پاکستان کی معیشت کو فائدہ دیا جائے، تاکہ ہم قرض لینے کے بجائے، اور اس وقت پاکستان قرض پہ چل رہا ہے، ہم اپنا وفاقی بجٹ قرض پہ چلاتے ہیں، ہم قرض ادا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، مگر اگر ہم گروتھ اورینٹیڈ اپروچ لے تو ہم یہ قرض کا بوجھ بھی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو پاکستان کی ترقی آج تک کسی چند علاقے تک محدود ہے، کراچی سے لے کے لاہور تک اور باقی جو ترقی یافتہ شہریں ہیں وہاں تک محدود ہے، اگر ہم براڈ بیس اپروچ لے تو ہم یہ ترقی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ہر گاؤں میں، ہر شہر میں پہنچا سکتے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جناب اسپیکر جب ہم پہنچائیں گے۔ پاکستان کا جو معاشی مشکلات ہے وہ اپنی جگہ، میں اب جناب اسپیکر اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے گلگت بلتستان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ گلگت بلتستان کے عوام کو شکریہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس انداز میں گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح لیڈ کے ساتھ 11 نشستیں دلوائیں، گلگت بلتستان کے ہر ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو منتخب کروائے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا 3 نسلوں کا رشتہ ہے، انہوں نے اس الیکشن میں مجھے اور آصفہ بی بی کو یہ دکھائے ہیں کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کے درمیان جو عوام بستی ہے، جو رہتے ہیں، وہ آج تک قائد عوام شیخ السید ذوالفقار علی بھٹو کے جماعت کے ساتھ وفا۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے عوام میرے خیال میں، اور کوئی مائنڈ نہ کرے، پورے پاکستان میں کسی اور علاقہ سے آپ مقابلہ کریں، سب سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جناب اسپیکر جنہوں نے اپنا آزادی کا بندوبست کیا، انہوں نے خود دوگرا راج سے لڑ کے جیت کے آزادی حاصل کی، تو کراچی پہنچ کے کہا ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا جناب اسپیکر؟ ہمارے لیے تو مشکل ہوتا پاکستان کی فوج کو ان زمانوں میں ان پہاڑوں اور لڑنا، ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھا، انہوں نے خود اپنا آزادی کی بندوبست کی۔ ہم نے ان کو اس کا جواب میں کیا دیا جناب اسپیکر؟ ایف سی آر کا نظام، ایک تحصیلدار کو دوگرا راج سے آزادی اور تحصیلدار کو غلام بنا دی ہم نے ان کو، اور پھر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا جناب اسپیکر، وہ ایف سی آر کا نظام کا خاتمہ کیا، جہانگیرداری نظام کا خاتمہ کیا، یہ دوگرا راج اور ان کا جو رائلسٹ والا نظام ہے اس کا خاتمہ کیا ہے، اور یہی اور سبسڈی دلائے ایٹسٹرا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے گلگت بلتستان کے عوام کا رشتہ کا بنیاد رکھا گیا، اور قائد عوام کے دور کے بعد جناب اسپیکر گلگت بلتستان کے عوام لاوارث تھے، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو سیاسی حقوق دی، ان کی سیاسی بنیادوں پہ سیاست کرنے کی اجازت دی گئی، سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے کی اجازت دی گئی، اور ان کے حقوق کا جو جدوجہد ہے ان کو ایک آگے لے کے گئے۔ اس کے بعد جناب اسپیکر صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی دور تھا
جہاں ہم نے گلگت بلتستان کا شناخت دیا، گلگت بلتستان کو نام دیا. میں نے تو الیکشن کیمپین میں یہ کہا ہے کہ صدر زرداری نے ایک آصفہ بھٹو زرداری کا نام رکھا ہے، ایک گلگت بلتستان کا نام رکھا ہے، اور ایک میرا پختونخوا کا نام رکھا ہے. نہ صرف شناخت دی جناب اسپیکر، نہ صرف شناخت کی مگر انتظامی صوبہ دیا، گورنر، چیف منسٹر، یہ اسمبلی، اور جو گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو جدوجہد ہے وہ آگے لے کے گئے. اب میں گلگت بلتستان سے ہو کر آیا ہوں جناب اسپیکر، اور میں نے بھی گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا ہے، اور اسی تاریخ کی وجہ سے گلگت بلتستان کے عوام نے مجھ پہ، میرے جماعت پہ اعتماد کیا ہے. اور میرا منشور جناب اسپیکر یہ تھا کہ میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے یہ وعدہ کیا کہ ان کی جو حق حاکمیت کے بارے میں، حق ملکیت کے بارے میں اور حق روزگار کے بارے میں حقوق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے لیے جدوجہد کروں گا اور ان کو یہ حقوق دلواؤں گا. اور جو میرے جماعت اور کشمیر کوز کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی کسی سے دھکی چھپی بات نہیں ہے، ہمارا تاریخی تعلقات ہے. میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بھی رہا ہوں. میں ملک کی جو خارجہ سطح پر مشکلات ہیں ان کو بھی جانتا ہوں. یہ سارے تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، میں اس اسمبلی سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے دوگھرا سے آزادی حاصل کر لی، ان کو ہم کب تک اس حق سے محروم رکھیں گے کہ وہ میرے ساتھ اس ہاؤس میں بیٹھے؟ ہم کب تک گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے اپنے آئینی حقوق سے محروم رکھیں گے؟ ہم کب تک یہ کہیں گے کہ آپ گلگت سے تعلق رکھے یا استور سے تعلق رکھے یا سکردو سے سے تعلق رکھے یا غزر سے تعلق رکھے یا گانسے سے تعلق رکھے، اگر آپ نے بجٹ پہ بات کرنا ہے آپ سڑکوں پہ جا کے بات کرے، آپ اپنے عبوری صوبائی اسمبلی میں جا کے بات کرے، مگر آپ یہاں آ کے اپنے مستقبل کے فیصلے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ووٹ سے خود نہیں کر سکتے. یہ اس موضوع پہ بحث ہونا چاہیے جناب اسپیکر. طریقہ کار موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے جہاں آپ اپنا بین الاقوامی سطح پر جو قومی مفاد ہے اس پہ کوئی نقصان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو عبوری کے، ان کو آپ عبوری طور پہ یہ اجازت دے کہ ان کے ایم این ایز آ کے اس ہاؤس میں بیٹھے، ان کے سینیٹرز آ کے، ویسے قادر بھائی کا اتنا الگ خیال ہے سینیٹر صاحبان کے بارے میں، مگر ان کا بھی سینیٹر منتخب کرنے کا حق ہے، وہ اپنے فیصلے کرے، وہ آ کے اس ہاؤس میں بیٹھے اور ہم یہ لکھے کہ یہ انٹرم ڈیسیجن ہے. جب تک ہمارا پلیبسائٹ پہ ووٹ نہیں ہوتا تب تک میرا درخواست ہے، ریکویسٹ ہے اس ہاؤس سے، سیاسی جماعتوں سے، ملک کے اداروں سے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا اس مطالبہ پہ غور کرے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم گلگت بلتستان کے حق حاکمیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ جدوجہد کو آگے لے کے جائیں اور ان موضوع پہ قومی سطح پہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے. جناب اسپیکر، میں گلگت بلتستان کے الیکشن کیمپین مکمل ہی کر رہا تھا اور جو آزاد کشمیر کی صورتحال ان میں کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہو گئے جس سے پورا پاکستان کو ضرور تشویش ہوگا، ہر کشمیری کو بھی. اور ہم سب جانتے ہیں جناب اسپیکر، یہ کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہونے سے پہلے، ایک دن شروع ہونے سے پہلے نیتنیاہو کا مہمان کون تھا؟ وہی مودی تھا جو آپریشن سندور 222 کا رٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے. اور یہ اسرائیل انڈیا نیکسس جو پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
بلوچستان میں جو ہمارا جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہر پاکستانی جانتا ہے. ہر پاکستانی نے یہ بھی دیکھا کہ کلبھوشن یادو بلوچستان میں پکڑا گیا, ایک را کا ایجنٹ بلوچستان میں پکڑا گیا. وہ پکنک کے لیے تو نہیں آیا تھا جناب اسپیکر. سارے پاکستان نے یہ دیکھا جب پوری مسلم امہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے خلاف تھے, ان کا مزاحمت کر رہے تھے, کچھ ایسے عجیب علیحدگی پرست قوم, سو کالڈ قوم پرست تنظیمیں بلوچستان میں موجود ہے جو اس حملہ کو, اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ایران پہ, اس کا ویلکم کر رہے تھے, اس کا خوش آمدید کہہ رہے تھے جناب اسپیکر. یہی اسرائیل اور انڈین نیکسس آپ کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جب اسرائیل کی IDF تھک جاتے ہیں اپنا جینوسائیڈ کرتے ہوئے, بچوں کا قتل کہ اپنے چھٹیاں کہاں مناتے ہیں جناب اسپیکر؟ مقبوضہ کشمیر میں منایا جاتا ہے جناب اسپیکر. وہاں وہ اپنا انڈین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں اور کیا جاتا ہے جناب اسپیکر؟ یہ ہائی الٹیٹیوڈ ٹریننگ دونوں ساتھ کرتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں مزید مسائل پیدا کرنے یہ معاہدہ پیدا ہوا ہے اور اب جو ہے اسرائیل کا اور انڈیا کا جو نیکسس ہے وہ خاموش ہو جائے گا. وہ آج بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, وہ آج بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کو, سیاسی جماعتوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام کے اس طریقے سے نمائندگی کرے, اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرے, سیاسی مسائل کا سیاسی مقابلہ اس انداز سے کیا کرے کہ پاکستان میں ایسا فالٹ لائنز پیدا نہ ہو, اور اگر فالٹ لائنز ہے ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے تاکہ بیرون ملک طاقتیں ہمارا ان فالٹ لائنز کا فائدہ نہ اٹھا سکے. ہم نے اسی انداز میں جو آزاد کشمیر میں چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ایک تو اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے آپ آزاد کشمیر کا حکومت ہو, وفاق پاکستان ہو یا ریاست پاکستان ہو, یہ بات طے ہے, اس سے کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے, کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے کے پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنائے, پاکستان کے ادارے کو نشانہ بنائے, پاکستان کی پولیس کو, لوگوں کو نشانہ بنائے, تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا, ان کو قانون کا دائرے میں آ کے ان کا جرائم کا سامنا کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, اس وقت جب ہم سب جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سپاٹ لائٹ پاکستان میں ہے, پاکستان کی قیادت, وزیر اعظم صاحب, فیلڈ مارشل صاحب کے اتنا بڑا کامیابی کہ اپنی ایران ڈیل پہ دستخط کیا ہے, تو جتنا آج اسرائیل اور ایران کا نیکسس آپ کو نقصان, اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس آپ کو آج نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, وہ شاید پہلے اتنا نقصان آپ کو نہیں پہنچانا چاہ رہا تھا. اسی کانٹیکسٹ میں جناب اسپیکر ہم نے, میں نے پہلے بھی بیان دیا, تو میں آج فلور آف دا ہاؤس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں, میں جو تنظیم کا بات بھی نہیں, جو یہ تنظیم ہو یا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اس صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, وہ نہ صرف پاکستان کو, پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اس سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو ہمارا ڈیمانڈ ہے ان احتجاج کرنے والوں سے کہ اب اٹھو, بس ہو گیا. آپ اس طریقے سے پاکستان کو, کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. جناب اسپیکر, مجھے 6 مہینے ملے یہ جو آزاد کشمیر کا حکومت تھا, اور میں نے اپنا حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا, صرف ایک ہی مینڈیٹ, کہ آپ جو معاہدہ طے کیا گیا اس حکومت بننے سے پہلے
جب حکومت طے ہو رہا تھا یہ لوگ نہیں تھے، لیکن اب یہ جو آزاد کشمیر میں حکومت بنا ہے، میں نے ان کو یہ معاہدہ پہ عمل درآمد کرو، پھر انتخابات کی طرف چلے جائیں. اور میں واضح طور پہ کلیئرلی کہنا چاہوں گا کہ 80% اس معاہدہ مکمل ہو. جو 80% مکمل ہوا، جو آزاد کشمیر کے اپنے سکوپ تھا، آزاد کشمیر حکومت کے پاس اپنا جو اختیار تھا کچھ کرنے کے لیے، 100% وہ چیزیں مکمل ہوں. جو رہتے ہیں وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم چیزیں ہوتے ہیں، اس میں چاہے آپ کو فنڈنگ کا چاہیے، وفاق سے بات کرنا یا اپنا فنڈنگ ریز کرنا کی بات ہو، یا وہ پاکستان سے متعلق اگر نہ بھی ہوا، مجھے اپنا آزاد کشمیر اسمبلی میں وہ اکثریت نہیں ہے، میں نے دوسرے سیاسی جماعتوں سے اتفاق رائے پیدا کر کے ان پوائنٹس پہ عمل درآمد کرنا. اور اس صورت میں کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ اس انداز سے اور جس طریقہ کار سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، وہ نہ آپ اپنے مطالبات کو پورا کر سکیں گے، آپ کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آزاد کشمیر میں مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کے جو پروڈیوس ہے ان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کا پیٹرول ان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کا کھانے پینے کے ضروریات اس موقع میں اس وقت پورا نہیں ہو سکتے. ہم نے کبھی انکار کیا کہ ان سے بات نہیں ہوگا؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم کسی وعدہ پہ عمل درآمد نہیں کریں گے؟ تو میں ایک بار پھر زور سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے، اب اٹھے اور خود وہ جو لوگ جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، ان کو آپ پولیس کے سامنے ان کو they'll have to surrender these individuals to the police in آزاد کشمیر. Let the police take action. میں نہیں چاہوں گا کہ کسی نے جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کیا، میں نہیں چاہوں گا کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو یا ان کے لیے کوئی مشکلات ہو، لیکن جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان کے خلاف تو ایکشن ہونا پڑے گا. اس سے بہتر کہ ہمیں سب زبردستی وہاں پہنچ کے وہ ایکشن کروانا ہو، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ان افراد سے دور کرے، الگ کرے جو انتہا پسندی کا سیاست کر رہے ہیں، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اگر اس طریقے سے آگے ڈیولپمنٹس ہوتا ہے تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہم سیاسی انداز میں، پرامن انداز میں ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اگر اس انداز سے یہ اٹھتے ہیں تو پھر اگر وہ اٹھنے کے بعد ایسا کوئی درخواست دیتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کو کہ جو ان کے خلاف نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس پہ نظر ثانی ہو، تو میں پھر ضرور تمام سٹیک ہولڈرز، آزاد کشمیر وفاق کے ساتھ مل کے بات کر کے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے. اگر یہ اس طریقے سے اٹھے، اگر وہ انکنڈیشنلی اٹھے، اپنے جو لوگ جنہوں نے یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے ان کو سرنڈر کرتے ہیں، پھر پرامن طریقے سے سیاسی انداز سے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. یہ سڑکوں کے بجائے آزاد کشمیر میں پارلیمان کے اندر ان مسائل کا حل نکلنا چاہیے. جہاں تک ان کے مختلف مطالبات ہے، ایک ایسا مطالبہ ہے جو متنازع بن چکا ہے، اور وہ یہ جو مہاجرین کی سیٹس ہے آزاد کشمیر والے، ان کے بارے میں. نہ جناب اسپیکر، میں اس پہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تنظیم بنا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی الیکشن تو نہیں لڑا ہے. جو یہ مہاجر سیٹس ہیں، یہ آپ کو پتہ کب؟ تو پچھلے الیکشن میں تو جنرل وہ اس کا فیض کا دور تھا اور خان صاحب کا دور میں جو آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے، تب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا. ہم نے اس الیکشن کیمپین میں محنت کی، اور ہم نے، جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا پرفارمنس کیا. اور اگر آزاد کشمیر میں ہی الیکشنز ہوتے اور آزاد کشمیر تک ہی محدود رکھتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اپنا حکومت بنانے. مگر یہی مہاجرین کی سیٹس کا تعداد اتنا زیادہ تھا کہ خان صاحب نے پھر
पंजाब के और पख्तूनख्वा के सीट्स मिला के, उधर के सीट्स मिला के हुकूमत बना दी। अब ये कहना कि कोई इलाका का ये ख्वाहिश है कि उनके मुस्तकबिल के फैसले वो खुद करे और उनका मुस्तकबिल के फैसले कहीं और से ना करे, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं जानता हूं कि कम से कम पाकिस्तान का कोई और सूबा नहीं है जो ये बर्दाश्त करता कि अगर बलूचिस्तान का इलेक्शंस हो रहा हो मगर आधा सीटें का फैसला या क्वार्टर सीटें का फैसला पाकिस्तान का कोई और सूबा में होता तो बलूचिस्तान से तो रिएक्शन आ जाता। अगर सूबा सिंध का सूबाई इलेक्शन हो रहा हो और उनका एक क्वार्टर सीट्स या आधा सीट्स का फैसला सूबा पंजाब करता तो एतराज जरूर होता। अगर पंजाब में सूबाई इलेक्शन हो रहा हो और वहां का आधा से ज्यादा सीट्स सूबा सिंध में होते तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे इत्तेहादी इस बात पे इतना खुश होते। ये एक वाकई एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है मैं कि आपने जिद्दोजहद किया है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों करेंगे, प्लेबिसाइट होगा तो अपना मुस्तकबिल तय करेंगे। दुनिया भर में 1947 से लेके आज तक आलमी दुनिया में पाकिस्तान भर में हम ये जिद्दोजहद करते आ रहे हैं हकूक़ की बुनियाद पे, जमहूरियत के बुनियाद पे, और ये एक कॉम्प्लिकेशन तो ज़रूर है। अब इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से किसी का जान को, किसी का माल को, किसी का प्रॉपर्टी को तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें एक नॉर्मल अंदाज में इस पर डिबेट करना चाहिए। और आप ज़बरदस्ती मुझे कैसे कह सकते हैं कि इनको ख़त्म करे? बंदूक लेकर आके ये जोर पे कैसे कह सकते हैं मुझे ख़त्म करे? मेरे पास इतना वोट्स है आज़ाद कश्मीर के असेंबली में, जब तक मैं वहाँ कंसेंसस नहीं बना सकता उस पर तरमीम नहीं लेकर आ सकते। हमने 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है 30 साल जद्दोजहद किया, 30 साल कि बहाल करो, बहाल करो, कायदे अवाम की आइन को बहाल करो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पूरी सियासी जिंदगी इसमें लगी। शहादत के बाद 18वीं तरमीम की सूरत में हमने कामयाबी हासिल की। ये लोग आके मुजफ्फराबाद में बैठ के शोर कोर करके धमकियां वमकियां देके ये समझते कि आइन बनते हैं। ऐसे तो नहीं होता है जनाब स्पीकर। हमें कन्विंस करना पड़ेगा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, हमें कन्विंस करना पड़ेगा मुस्लिम लीग को कि क्या होता है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट कंसेंसस। हमारे जमात का राय ये है, मेरा जमात का नुक्ता नजर ये है कि हम मुहाजिरीन का नुमाइंदगी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और मुहाजिरीन के वोट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। एंड अगर इफ दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबडी एल्स, टू हेल विद देम। आई हैव अ पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग इज अ पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इज अ पॉलिटिकल पार्टी। हमारा हक है कि हम जितना ही उनका हक है वो कहें कि उनका राय है। मेरा जो सजेशन है या मेरा पार्टी का जो नुक्ता नजर है वो ये कि ये मुमकिन है कि ऐसे इत्तफाक़ राय पैदा हो कि हम मुहाजिरीन के नुमाइंदगी पे भी और मुहाजिरीन की वोट पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, मगर इनका एतराज़ात दूर करें, कश्मीरियों का जायज एतराज़ात दूर करें कि कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ ये है कि हम उनके नुमाइंदगी को और उनका वोट को तहफ़्फ़ुज़ इस तरीके से दिलवाएं कि जो रिजर्व सीट्स है ओवरसीज के हैं, माइनॉरिटीज के हैं, ख़वातीन के हैं, उसी अंदाज में जो मुहाजिरीन सीट्स हैं वो उसी रिजर्व के रेशियो के मुताबिक उस पर फैसला किया जाए। जो इलेक्शंस आज़ाद कश्मीर के इलाके में होते हैं उस बुनियाद पे आपको रिजर्व सीट्स मुहाजिरीन की नुमाइंदगी को यकीन दहानी दिलाने के लिए दिया जाए। साथ साथ इस बात को इंश्योर करना है कि मुहाजिरीन को वोट का हक भी दिया जाए। तो उसी अंदाज में जनाब स्पीकर कि मैं जानता हूं कि आप ज्यादा टाइम वैसे ही कराची और इस्लामाबाद में गुजारते हो और ज्यादा गुजारना चाहिए नवाबशाह में, लेकिन जब वोट का बारी आता है तो आप वापस घर जाके वोट दे सकते हो। तो उसी अंदाज में
کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مہاجرین کا ووٹ بھی ہو سکتا ہے، جائے مظفر آباد میں ووٹ ڈالے. آپ کو جماعت الیکشن بھی جیت سکتا ہے تو جیتے، اسی بنیاد کو آپ کو ریپرزنٹیشن بھی مل سکتا ہے. مگر اس طریقے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جائے، میرا سمجھ سے باہر ہے جناب اسپیکر. یہ بہت اہم ایشو ہے، اس کا حل نکالنا چاہیے، لیکن کسی ایک انسان کا جان اس جھگڑا میں کیوں چلے جائے؟ میں ایک بار پھر اپیل نہیں، انسسٹ کرتا ہوں ان تمام احتجاج کرنے والوں سے کہ آپ کشمیر کوز کو بچائیں، کشمیر کا ریپوٹیشن کو بچائیں. آپ نے سیاسی انداز میں جدوجہد کرنا ہے تو سیاسی کامیابی میں مل سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ چند ہفتوں پہلے مقبوضہ کشمیر سے ایک آواز اٹھی اور مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ ایسے آواز اٹھا. محبوبہ مفتی نے تقریر کی اور وہ کہہ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں چین نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں چین ہے، مقبوضہ کشمیر میں آزادی نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں آزادی ہے. اور جناب اسپیکر، میں آزاد کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، میں آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کی طرح نہیں. تو ایک یہ احتجاج کرنے والے کو اٹھنا پڑے گا. دوسرا، احتجاج کرنے والوں کو، سیاسی جماعتوں کو اور سب کو مل بیٹھ کے تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے. ہمیں شارٹ ٹرم نہیں، ایک ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اسٹیبلش کرنا چاہیے جہاں ایک دفعہ ایک وقت میں ختم کرے، ایڈریس کرے، تاکہ بار بار ہر دوسرا ہفتہ بعد پورا آزاد کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے یرغمال نہیں بنایا جائے. اور جناب اسپیکر، ایک بار پھر this challenge requires us to break from the mold, to break from the status quo. ہم وہی سیاست 1947 سے لے کے 2027 تک نہیں چلا سکیں گے آزاد کشمیر کے. ادھر الیکشنز ہونے والے ہیں اور اب جو اس الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، کیا ہم روایتی سیاست کریں گے؟ کیا ہم وہاں جا کے یہی وعدہ کریں گے کہ آپ کو رائے شماری تک، آزادی تک، پلیبسائٹ تک ایسے ہی چلائیں گے؟ نہیں جناب اسپیکر. ایک نیا نسل پیدا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، اس نیا نسل نے اپنے حقوق کا جدوجہد لڑنا ہے. ہم نے یہ تربیت دیا ہے، نسل در نسل تربیت دیا ہے ان کو کہ اپنے حقوق کے تحفظ کرے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے. ابھی آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام اپنے حقوق کے جدوجہد کرنا جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایز اے میچور پولیٹیکل پارٹی، اے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی that understands that Modi wants to take advantage of this situation، کہ ہم آزاد کشمیر کو ایک نیا منشور دیں، آزاد کشمیر کو ایک نیا پروگرام دیں. ہم صرف یہ احتجاج کرنے والوں کے بجائے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن میں حصہ لے گا. جیسے میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا کہ میں ان کو حق حاکمیت دلواؤں گا، حق ملکیت دلواؤں گا، حق روزگار دلواؤں گا، انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے وہی ہوگا. ہاں، we have to think outside the box. ہم نے جموں و کشمیر کا جو آزادی کے تحریک ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. جو ہمارا گولز ہے، جو ہمارا ایم ہے کہ رائے شماری ہونا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن اسی دائرے میں رہ کے جناب اسپیکر، جیسے میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ عبوری طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا نمائندگی کا حق دیا جائے، تو ویسے ہی عبوری طور پہ جب تک ہم رائے شماری کا جو عمل ہے اس سے نہ گزرے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آزاد کشمیر کے عوام کو مزید حقوق کیسے دیا جا سکتا ہے. اور میرا تجویز یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہاں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے عوام اگر اپنا ایشو اٹھانا پڑے، اگر بجٹ میں کچھ شامل کرنا پڑے، اگر میرپور کو ایئرپورٹ چاہیے، تو یہ کیوں ضرورت ہے
کہ لڑکانوں کو ایم این اے وفاق سے بات کرے کہ میرپور میں ایئرپورٹ ہو؟ یہ کیوں ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے بجلی پہ بات کرنا ہے یا سبسڈی پہ بات کرنا ہے، ہمیں اتنا کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے راستہ نکلے. آپ ابھوری مگر ان کو ادھر آنے کی اجازت ہمیں دینا پڑے گا. میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کا ایم این اے میرے ساتھ چلے، ایم این اے کا نام نہ دے، ان کو سفیر کا نام دے دے، ابھوری سفیر کا نام دے دے، مگر ووٹ کا حق دے دے، بولنے کا حق دے دے، آئین بنانے کا حق دے دے، قانون بنانے کا حق دے دے، اپنا مستقبل طے کرنے کا حق دے دے. ان کو دکھائے کہ یہ تمام مسائل کا حل پاکستان کے اور پاکستان کے ریاست کے پاس ان تمام مسائل کا حل ہے. کب تک؟ امیر مقام صاحب میرا پسندیدہ مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہے، مگر کب تک آزاد کشمیر کا وزارت؟ کب تک ہم اسی تنخواہ پہ آزاد کشمیر کو چلائیں گے جب سے ہم 1947 سے یہ جدوجہد شروع کیا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب اسپیکر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد آزاد کشمیر پہ رکھا گیا. رو کا ایجنٹ میں نہیں ہوں، پاکستان کا نمائندہ ہوں، پاکستان کے مفاد میں بات کر رہا ہوں. آواز دو، حقوق دو، حق حاکمیت دو. آپ اس میں جیسے بھی فریز کرنا چاہے گا، جیسے ہی پیکج کرنا چاہے گا، لیکن ان کو یہ راستہ دکھانا پڑے گا. یہ ہمارے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ کیسے وہ راستہ ہم طے کریں گے، کیسے وہ کنسنسس بنائیں گے جس سے آزاد کشمیر کا عوام کو یہ سکون ہو کہ ان کے فیصلے یہ خود کر رہے ہیں، کہ ان کے فیصلے نہ کوئی اور صوبہ نہ کسی وفاقی وزیر کر سکتا، وہ خود کریں گے. اور جب وہ اپنے فیصلے جناب اسپیکر خود کریں گے تو پھر یہ واضح ہوگا کہ پاکستان ہی وہ راستہ ہے جس سے وہ کشمیری اپنے تمام خواب پورا کر سکتے ہیں. ہم مودی کے سازشیں کو دیکھ رہے ہیں، بلوچستان سے لے کے پختونخوا تک، پختونخوا سے لے کے ہمارے پہاڑوں تک ہم مودی کے سازشیں دیکھ رہے ہیں. مگر ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام سازشوں کو ناکام انشاءاللہ تعالی یہ ہاؤس اس سائڈ سے لے کے اس سائڈ تک مل کے مقابلہ کر کے ان کو شکست دلوائیں گے. مودی کہتا ہے کہ ہمارا پانی روکے گا، مودی کہتا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتا. جناب اسپیکر، مودی کی یہ بھول ہے. پورا پاکستان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہے. اگر پاکستان کا پانی بند کرنے پہ یہ اڑے ہوئے ہیں تو جناب اسپیکر پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ تعالی انڈس واٹر ٹریٹی، انڈس کو بچانے کے لیے، پاکستان کو پانی کو بچانے کے لیے پاکستان کا بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے. دس از آر سروائیول. اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجی پہ ہمیں اب کام کرنا پڑے گا. ہمیں اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے جو عالمی سطح پر دار صاحب اور ان کی ٹیم کر رہے ہیں محنت، وہ ہم سب سراہتے ہیں. جو ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے، ایک تو اگر جنگ کی ضرورت ہو تو معاشی طور پہ تمام صوبے نے یہ اب طے کیا ہے کہ ان حالات میں ہم سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں مل کر مقابلہ کو. لیکن اندرونی سطح پہ اب یہ پانی کی کمی اور یہ پانی پہ دہشت گردی اور یہ پانی پہ دھمکیاں کے لیے پاکستان کا کیا سولوشنز ہے، کیا ریسپانس ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جناب اسپیکر، پاکستان میں جو
irrigation کے منصوبے ہیں. پاکستان has the biggest irrigation network. پاکستان کی جو تمام جو ڈیمز کے منصوبے ہیں, جو ڈاسو ڈیم ہے, جو گلگت میں یہ جامر بادشاہ ڈیم ہے, ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ آن گوئنگ پروجیکٹس کو مکمل کیا جائے, اس کے بجائے کہ سالوں سال انتظار کرنا پڑے, منصوبہ بھی نہ چلے اور اس کا نقصان ہو. لیکن آؤٹ سائڈ آف دی انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان نیڈز سولوشنز. Outside of the Indus Water Treaty, Pakistan needs such a solution جو ہمارا پانی کی جو ضروریات ہیں اس پہ ہمیں مدد کر سکے, اور جو یہ پانی کی قلت پیدا کر کے پاکستان میں جو بے چینی پیدا ہوتا ہے, خاص طور پہ لوور ریپیرین کا, ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. اس وقت بھی جناب اسپیکر 1 مہینہ سے زیادہ بلوچستان اور سندھ ارسا سے شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارا پانی کی قلت ہے, اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو نقصان ہوا ہے اب ہمارا زراعت کو وہ ہو گیا ہے, اور وہ زراعت پہ جو نقصان ہے وہ بلوچستان کا یا سندھ کا نقصان نہیں, وہ پاکستان کا نقصان ہے. ہمیں اپنے انٹرنل سسٹمز کو اتنا تگڑا کرنا چاہیے کہ جب ہم بیرون ملک جا کے اپر ریپیرین کی شکایت کرے تو اندرون ملک ہمارا انتظام, ہمارا سلسلہ اتنا مضبوط ہو کہ اس قسم کی شکایتیں ہمارے ملک کے اندر سے نہ آئیں. اس ہمارا پانی کی کوانٹم میں اضافہ کرنے کے لیے آؤٹ سائڈ آف دی انڈس واٹر ٹریٹی کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. ان سائڈ دا واٹر ٹریٹی جناب اسپیکر ایک مسئلہ ہے. پاکستان نے یہ کہا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو مانتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیمز بنا رہے ہیں. تو پاکستان کو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جہاں عالمی سطح پر یہ امپریشن جائے کہ پاکستان ہار مان چکا, ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ گیو اپ کر چکے ہیں اور ہم یہ بھارت کے ڈیمز کو قبول کر رہے ہیں. اور خطرہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم کوئی لوس بال کھیلے, ہم ایسا کوئی قدم اٹھائے جو یہ عالمی سطح پہ پیغام جائے کہ پاکستان مان چکا, ڈیمز ادھر بن رہے ہیں اور اب ہمیں یہی ایک ٹریجیکٹری پہ جانا ہے, تو یہ نقصان ہوگا. اس کے آؤٹ سائڈ جناب اسپیکر ایک حل موجود ہے. آج کل صدر زرداری کا پائپ لائن پہ بہت بات ہو رہا ہے کہ صدر زرداری نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کیا, اور امید ہے اس سلسلے میں وہ پائپ لائن اگر چلے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. ایک اور زرداری پائپ لائن ہے جناب اسپیکر, اور وہ صدر زرداری صاحب کا منصوبہ کہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے پاکستان کو پانی دیا جائے, اور یہ اضافہ پانی ہوگا, اضافی پانی ہوگا, انڈس واٹر ٹریٹی سے زیادہ پانی ہوگا جو ہم پاکستان کے سسٹم میں لے کر آ سکتے ہیں. وہ ان علاقوں میں یہ پریشانی ہے, یہ بے چینی ہے کہ ان کا گلیشیئرز گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اتنا تیزی سے پگھل رہے ہیں کہ ان کے پورے آبادی کو نقصان ہے, ان کا انفراسٹرکچر کا نقصان ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ضروریات سے زیادہ پانی ان کے پاس ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے باہر بیچے. ایک برادری مسلم کنٹری ہے, یہ عرب ممالک ہے, جنہوں نے خود $3 ملین خرچ کیے ہیں فیصد ممالک سے پانی کو پائپ کرنا اور یہ گلف کی کنٹریز تک پہنچانا. تو یہ منصوبہ پہ پلاننگ ہوا ہے, فائنینشل پلاننگ ہوا ہے, فیزیبلٹی کیا گیا ہے, اور طے ہوا ہے کہ یہ فیزیبل ہے. تو ہم یہ پروپوز کرنا چاہیں گے کہ جہاں بھارت کا ان سازش کا مقابلہ کرنا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو موجودہ ڈیم انفراسٹرکچر ہے ان کو بہتر کرے, ساتھ ساتھ ہمیں آؤٹ سائڈ آف دی انڈس واٹر ٹریٹی زرداری صاحب کا, صدر زرداری کا یہ جو پانی کا پائپ لائن سینٹرل ایشین ریپبلک سے آ کے پاکستان کی واٹر سسٹم میں آئے, پاکستان کو اضافی پانی کو انڈس واٹر ٹریٹی کا کمی کا مقابلہ بھی کرے, اور پاکستان کے اندر جو پانی کا قلت ہے اس کو دور کیا جائے. اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ یہ کرتے ہیں, اپنا انفراسٹرکچر موجودہ, نیا پانی
کا بندوبست، پھر انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان میں اگر ایک ایکسٹرا پانی ہے، پانی کی قلت نہیں ہے، پھر ہم ایسے کنسنسس بنا سکیں گے کہ ایسے واٹر انفراسٹرکچر کے منصوبے کا بندوبست کر سکیں گے کہ اس اضافہ پانی کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے کونے کونے تک پہنچا سکیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اسپیکر کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہوا ہے، اور ہم اگر مل کے اتفاق رائے سے، کنسنسس سے ان تمام ایشوز کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے اور وہ کنسنسس کا حل ہو، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جیت پاکستان کی ہوگی۔